السلام علیکم میرے بہن بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے کیمو تھراپی کا تیسرا پارٹ میرا شروع تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کیسے کیسے ہم نے گھر کا سامان بیچا اور ہم نے علاج شروع کرایا اور دوسری کیمو تھراپی شروع ہو گئی تھی۔ ناظرین، جب میں اور میری بیٹی اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، کیمو تھراپی شروع ہو گئی تھی، بہت گرمی ہوتی تھی۔ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اے سی میں گزارا تھا۔ اللہ نے ہمیں ہر سہولت دی تھی، تو گھر اجڑ گیا، بچے چھوڑ کے چلے گئے، بیٹے چھوڑ کے چلے گئے، رشتے دار چھوڑ کے چلے گئے، بہنیں چھوڑ کے چلے گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے اوپر ہیں، کیمو تھراپی شروع ہو رہی ہے۔ اوپر اتنی گرمی ہوتی تھی اوپر والے پورشن میں، ایک مجھے کیمو تھراپی ہو رہی تھی، دوسرا میرے بازو میں کا آپریٹ، ادھر سے نالیاں ڈال کے انہوں نے دل میں نالیاں ڈالی ہوئی تھیں، جسے نالیوں کے ذریعے سے مجھے کیمو تھراپی دل میں لگاتے تھے اور میرے ٹیومر کو کلپ کر کے آپریشن کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ یہ 2 میرے آپریٹ ہوئے تھے، یہ 4 مہینے ناظرین میری یہ آپریٹ، میرے بازو میں نالیاں ڈلی رہیں، دل تک جاتی رہیں، علاج میرا ہوتا رہا۔ میری بیٹی کیا کرتی تھی، میری بیٹی کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے گھر میں فریج نہیں تھے، لائٹ جاتی، بڑی تکلیف ہوتی، بڑی پریشانی ہوتی۔ میری بیٹی ایک دن میں 1 دفعہ منڈی جاتی سبزی فروٹ لانے کے لیے، اس کے بعد بہت دور جاتی سیب کے پاس، وہاں سے برف لے کے آتی تاکہ میرا بوائلڈ پانی ٹھنڈا ہو سکے، اور جو میرے پیٹ میں انجیکشن لگتے تھے وہ اسے بھی برف کے اندر ہی رکھنا تھا۔ اگر برف کے اندر نہیں، وائٹ سیل میرے پیٹ میں روز میرے انجیکشن لگتے تھے۔ مجھے بلڈ کی بہت کمی ہو گئی تھی، خون کی بوتلیں بھی لگتی ہوتی تھی، 7 لگی مجھے خون کی بوتلیں، اور مجھے وائٹ سیل میرے پیٹ میں ڈیلی لگتے تھے۔ ان کو سیو کرنے کے لیے ہم نے کسی کے گھر سے کولر منگوایا۔ کولر کے اندر بازار کا کھانا مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا، بازار کا پانی نہیں، ہم سادہ ٹوٹیوں کا پانی نہیں پی سکتے۔ بوائلڈ 1 سال اور 2 مہینے جتنی دیر میرا کورس چلتا رہا، ہم نے بوائلڈ ہی پانی کو ٹھنڈا کر کے پیا۔ فریج نہ ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں پانی بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے کیا، میری بیٹی نے کیا۔ ایک ٹائم اس نے دودھ دہی لینے جانا، سارا دن اس نے گلیوں میں پھرتے رہنا اور گھر آنا، پھر مجھے کھانا بنا کے دینا، مجھے میڈیسن دینی، میری مالش کرنا، میرا دھیان رکھنا۔ اسی اسنا میں اسے ڈپریشن کا مرض ہو گیا کہ داڑھ نکل رہی تھی، داڑھ کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جایا گیا، میرا علاج چل رہا تھا، اس پہ دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کی روٹ کنال کرانی تھی لیکن نہیں کروا سکتی، داڑھ کی وجہ سے اس کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو گیا، اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے اپنی کزن کو فون کیا، میں نے کہا آؤ ذرا، وہ کی بیٹی کو فون کیا کہ رابعہ بیمار ہو گئی ہے، اس کے پٹھے میں تکلیف ہوگی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ میو ہاسپٹل لے کے گئی، پنجاب ہاسپٹل لے کے گئی، 2 دفعہ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے 3 ماہ کی دوائیاں دی، ڈپریشن کی، نیند کی اور پٹھوں کی کھچاؤ کی۔ پھر اسے میڈیسن کھانی شروع کر دی، وہ بہتر ہو گئی۔ اسی اسنا میں اسے نہاتی تھی، بال باندھ لیتی تھی، بال اس کے بہت لمبے تھے، ہپ سے بھی زیادہ نیچے تھے، اسے کنگھی نہیں ہوتی تھی، بال جڑ جاتے تھے۔ پھر میں اپنی بہن کو فون کرتی، وہ آتی مہینے بعد، 20 دن کے بعد، وہ آ کے گھنٹہ لگاتی، اس کی کنگھی کرتی۔ پھر میں نے اس کے سارے بال کٹوا دیے، میں نے کہا یہ نہیں سنبھال پا رہی ہے، مجھے سنبھال رہی ہے، اس کی بڑی ہمت ہے۔ یہ وہ بچی تھی جس نے کبھی چائے نہیں بنائی تھی، جسے بنانی آتی بھی نہیں تھی، جو گھر سے باہر اکیلی کبھی نکلی بھی نہیں تھی۔ پھر میرے لیے اس نے پھر سب کچھ کیا۔ جب وہ گلی میں جاتی ہوتی تھی، سودے لاتی ہوتی تھی، گلی والے سب روتے ہوتے تھے، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے کہ یہ وہ بد نصیب بچی ہے جس کا باپ بھی چھوڑ گیا، جس کے بھائی بھی چھوڑ گئے، جس کے سارے رشتے چھوڑ گئے، سارا خاندان چھوڑ گیا، ایک اس کے پاس ماں ہی ماں ہے۔ لوگ رو رو کے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ رابعہ کی ماں نہ چھیننا اسے،
رابعہ کے پاس صرف ایک ماں ہی ہے، اس کو زندگی دینا. رابعہ کی ماں کو کچھ ہو گیا، راحت کو کچھ ہو گیا تو رابعہ رول جائے گی، رابعہ برباد ہو جائے گی. رابعہ کے پاس کوئی رشتے نہیں ہے. بہت مشکل ہوتا ہے جب سب ہوں اور آپ کو کوئی پوچھے نہ، آپ کو کوئی فون نہ کرے. چھوٹی سی 20 سال کی بچی جو کبھی گھر سے باہر نکلی تھی کے لیے، پھر مجھے کھانا بھی بنا کے دیتی، سوکھی پھوکی جیسی بھی روٹی بنا دیتی، جیسا سالن بنا دیتی، وہ میں کھا لیتی، صبر شکر کر لیتی تھی. کیونکہ کیمو کی وجہ سے مجھے بالکل ہوش نہیں آتا تھا، بے ہوش پڑی رہتی تھی، بخار بہت زیادہ ہو جاتا تھا، ہڈیاں درد کرتی تھی، ہڈیاں کھرکھری ہو گئی تھیں، ہڈیوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی. مجھے نہیں پتہ میری بیٹی کیسے، جب پنکھا نہیں ہوتا تھا تو ہاتھ والے پنکھے کے ساتھ مجھے جھولتی رہتی تھی، اور میں نے اسے دبانے کا کہنا تو اس نے دباتے رہنا. اس نے کبھی مجھے جواب نہیں دیا تھا. جسے ایک دفعہ میں نے دیکھا ہو رہی ہے کہ آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے. میں نے پوچھا رابعہ کیوں رو رہی ہوں؟ کہتی ماما پٹھوں میں بہت درد ہو رہا. میں مجھے دبانا چھوڑ دوں. لیکن اللہ میاں سے زندگی تندرستی دے. یہ نہیں کہا کہ ماما میں نے نہیں دبانا، میں دبا رہی ہوں آپ کو، کچھ نہیں ہوتا. اس نے مجھے چھوڑا نہیں. میں نے کتنی دفعہ کہا، اس نے مجھے چھوڑا نہیں دبانا. کہتی کوئی بات نہیں. چھپ کے روتی تھی، میرے سامنے نہیں روتی تھی. میری ماں پریشان نہ ہو جائے، میری ماں دکھی نہ ہو جائے. ہم نے اس طرح کیموتھراپی کی ٹائم ہم نے گزارا. ہم صبح نکل جاتی ہیں، ہم فجر کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، ہم شام کو واپس آتے ہیں. جب ہم کیموتھراپی کے لیے جاتے تو آگے مجھے بلڈ کی ضرورت ہوتی تو بلڈ نہ ملتا، تو پھر اس وجہ سے ہمیں کچھ 2-3 دن ہمیں مسافر خانہ میں بھی رہنا پڑتا. پھر ہم گھر آتے ہیں. ڈریسنگ کے لیے بھی ہمیں ہفتے میں 4 دفعہ جانا پڑتا پٹی چینج کرانے کے لیے، اور کیموتھراپی کے لیے بھی ہمیں 15 دن کے بعد جانا پڑتا تھا. اس طرح 4 ماہ میں نے کیموتھراپی کی تکلیف برداشت کی، لیکن میرے لیے آسان ہو گیا اس لیے کہ میری بیٹی ساتھ تھی، میرا مسیحا ساتھ تھا. اللہ نے میرے ساتھ فرشتوں جیسے لوگ بھیج دیے میرے سہارے کے لیے، جو میرا سہارا بنے رہے، جنہوں نے مجھے ڈرنے نہیں دیا، جنہوں نے مجھے پریشان نہیں ہونے دیا. اس لیے میں نے کیموتھراپی کی جنگ کو بھی آسانی سے جیت لیا. السلام علیکم. پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.